بیکثرت تکریم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مجلس ذکر میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذکر کی مجالس وہ مبارک مجالس ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں میں جا کر تشریف رکھیں جو بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کر بٹھائیے کہ جو تیرے رب کو یاد کر رہے ہیں صبح و شام، اور ان کا مقصود بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں انتہائی خستہ حال اور بوسیدہ کپڑوں والے، اور ان کی کھالیں ایسے چمڑے کی طرح دکھائی دے رہی ہیں کمزوری اور فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا۔ تو ذکر کی مجلسیں وہ مبارک مجلسیں ہیں کہ جہاں براہ راست اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کے لیے ذکر کے حلقے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح ستارے چمکتے ہوں۔ تو اس لیے ان مبارک مجالس میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے، لیکن مجالس ذکر میں شرکت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی دو نیتیں ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے کی نیت، اور نمبر دو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی نیت۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں اپنے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے گا اور اپنی محبت کا انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کا ذکر کوئی معمولی عمل نہیں، بہت ساری عبادات کے قائم مقام ہے اور بہت سارے اعمال سے افضل بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَن یعجز ان یکابدہ عن اللیل، جو آدمی اس بات سے عاجز ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نفل پڑھ سکے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن کا سامنا بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا بنے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تین اعمال کا ذکر کو قائم مقام بتایا گیا ہے۔ نمبر ایک، رات کے نوافل اور تہجد کی رکعات ہر ایک کے نصیب میں تو نہیں ہوتی، نہ ہر ایک کو ان کی توفیق ملتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے تہجد کے نوافل کا اجر و ثواب دلانے کے قائم مقام ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ دنیا دار لوگ جن کا مقصود ہی مال کو جمع کرنا ہے اور صفروں کو ضرب دے کر اپنی دولت اور اپنے اکاؤنٹس کو بڑھاتے چلے جانا ہے، ان کا تو ذکر ہی چھوڑیے، دیندار لوگوں کے لیے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت بہت سخت رکھتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم ٹوٹ کر مال سے محبت کرتے ہو۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان عمل نہیں، اکثر لوگ خرچ ہی نہیں کر پاتے، اور جو خرچ کر لیں ان میں سے بعض پچھتاتے ہیں یار زیادہ دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپنے اندر توفیق نہ پاتا ہو، یا جس کے پاس مال ہی نہ ہو، خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس کے پاس مال ہی نہ ہو، تو وہ آدمی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اللہ اسے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل ذکر کو جس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کو حدیث میں قرار دیا گیا وَذُرْوَةُ صِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی جہاد ہے، سب سے بلند ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے،
کہ اس میں انسان اپنی سب سے قیمتی متاع جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ کے راستے میں لڑنا اور جہاد و قتال کے عمل میں شرکت کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی بزدلی کی وجہ سے جہاد جیسے عظیم الشان عمل میں شریک نہ ہو سکے تو وہ ذکر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے وہ عمل کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال کا اجر و ثواب انسان کو مفت میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کا عادی بننے کے لیے انسان کو ہاتھ میں تسبیح رکھنی چاہیے۔ عام طور پر تسبیح ہاتھ میں ہو تو انسان کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ زبان بھی ہلتی رہتی ہے۔ تسبیح کو ہماری زبان میں تو تسبیح کہتے ہیں اور عربی میں اس کو مذکرہ کہتے ہیں۔ مذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد دلانے والی، یعنی اللہ کا بھولا ہوا ذکر یاد دلانے والی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کا تجربہ کر کے کہ انسان کے ہاتھ میں جب تسبیح ہو تو اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، تو اس ہاتھ کے ہلنے کی برکت سے زبان بھی ہلتی رہتی ہے، اور اگر کسی وقت زبان رک جائے ہاتھ پھر بھی چلتا رہتا ہے، پھر اچانک انسان کو یاد آ جاتا ہو میرے ہاتھ میں تو تسبیح ہے تو میں اللہ کا ذکر ہی کر لوں۔ ایک اللہ والے کو کسی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہو چکے ہیں، اب بھی ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس تسبیح کی برکت سے میں اللہ تک پہنچا ہوں، اللہ کی معرفت اور پہچان مجھے نصیب ہوئی ہے، اللہ کی محبت مجھے نصیب ہوئی ہے، اس تسبیح کو میں ہاتھ سے کیسے جدا کر دوں؟ ذکر عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے یاد کرنا، اور یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے دل میں یاد کرنا اور ایک ہے زبان سے یاد کرنا۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کبھی دل میں بیٹھا اس کا ذکر کرتا ہے، دل میں اس کو یاد کرتا ہے، اور کبھی زبان سے اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو دل میں بھی مجھے یاد کرنے والے بنو، اور دون الجہر من القول، اور زبان سے بھی مجھے یاد کرنے والے بنو۔ تو گویا ذکر الہی کی دو قسمیں ہو گئی، ذکر قلبی جسے ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اور ذکر لسانی زبانی ذکر اور قلبی ذکر۔ تو دونوں کو حکم دیا گیا کہ دونوں کو کرنے والے بنو۔ مجھے کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اسی طرح دل کے آئینے میں اللہ کی ذات موجود ہے، لہذا اپنی لو اللہ کے ساتھ لگانی۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کار ول اور دل یار ول، یعنی ہاتھ اپنے کام میں مصروف ہو اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ اور اسی طرح ایک اللہ والے سے کسی ڈرائیور نے پوچھا کہ حضور والا میں ہاتھ سے ٹرک چلاتا ہوں تو زبان سے کیا چلایا کروں؟ کہ زبان سے تم اللہ کا ذکر کیا کرو تو ٹرک بھی چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ نیکیوں کی مشین بھی چلتی رہے گی۔ تو دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا اور زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا، اور زبان سے یاد کرنے کے لیے ایک یہ بھی عنوان ہے کہ انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ شیطان ایک چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ذکر کے لیے پکڑو گے تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھلاوا ہوگا کہ تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا ریاکاری نہیں ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے اور دل سے وہ ریاکاری کا ارادہ کیے بیٹھے ہے تو وہ بھی ریاکار ہے، اور ایک بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن اس کے دل میں ریاکاری کا ارادہ نہیں تو وہ ریاکار نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ریاکاری دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ کوئی میرا عمل دیکھے اور اس پر میری تعریف کرے یا مجھے نیک سمجھے، بزرگ سمجھے اور ذاکر شاغل سمجھے تو یہ ریاکاری ہے،
لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، آپ بلند آواز سے کھڑے تلاوت کر رہے ہیں، آپ مجمع میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نیت نہیں ہے ریاکاری کی، تو یہ ریاکاری شرعاً بھی نہیں ہے۔ تو ریاکاری کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ آپ نے ذکر کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور دل میں ارادہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تسبیح پکڑ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرنا ہے، اب یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے نفل شروع کیے، لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کی دل میں نیت ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ موجود ہیں، آپ خوبصورت سر کے ساتھ، لہجے کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ ریاکاری کا نہیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری دل کے ارادے کا نام ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، عمل سے پہلے ارادہ کرنا کہ میں یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور درمیان میں عمل کو ٹٹولتے رہنا کہ عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں آ گئی، تجدید کرتے رہنا کہ میں واقعتاً اللہ کی رضا ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور نمبر 3، عمل کرنے کے بعد استغفار کر لینا کہ اللہ اس میں کوئی ریاکاری آ گئی ہو تو معاف کر دے، بس یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا والا بن گیا۔ یہی بات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی کہ عمل سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کرنا، درمیان میں عمل کی تجدید کرنا، اور آخر میں عمل کو ٹٹول لینا کا، اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عمل کے اندر استقامت عطا فرماتے ہیں اور ریاکاری سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ پیر و مرشد اپنے مرید کو کہتا ہے بھئی آپ نے بیٹھ کر 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے کیسے بیٹھوں، لوگ کیا کہیں گے کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، شرابیں پی لیتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، انہیں شرم نہیں آتی، تمہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ لوگ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گانے گاتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی جو آنی چاہیے تھی اور آنی چاہیے، اور تمہیں اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ شیطان کی چال نہیں تو کیا ہے، یہ دکھلاوا نہیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو بندے کو بہکا کر گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ زبان سے اتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل سے اتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ دل میں اللہ رچ بس جائے، اور اس طوطے والا حال نہ ہو کہ جس کو اس کے مالک نے اللہ اللہ سکھا دیا اور دکان پہ رکھ لیا تو بہت سارے گاہک اس کے پاس آتے، بچے بھی کہتے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو اس طوطے والی دکان سے جا کر کریں گے، والدین شاپنگ میں مصروف ہو جاتے، بچے طوطے سے باتیں کرتے، طوطا اللہ اللہ کرتا، سارے لوگ خوش ہو جاتے، اس کی دکان خوب چلتی رہی۔ اللہ کی شان کے ایک دن اسے طوطے کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا، اور بلی آئی اور طوطے پر حملہ کیا، اور طوطا ٹیں ٹیں کرتا رہا اور بلی اس کو لے گئی اور کھا گئی۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور طوطا تو بلی کھا گئی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اسے اللہ اللہ سکھایا تھا، وہ جب بھی بولتا تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جب بلی نے اس پر جھپٹا مارا تو اس وقت وہ ٹیں ٹیں کرتا رہا، اللہ اللہ نہیں کیا۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ وہ اس کے دل میں ٹیں ٹیں اتری ہوئی تھی، اللہ اللہ اس کی زبان پر تھا، تو جب مرنے لگا تو پھر ٹیں ٹیں ہی نکلی۔ تو اس لیے جب اللہ اللہ ہمارے دل میں اترا ہوگا تو پھر مرتے وقت ہماری زبان سے کیا نکلے گا، اللہ اللہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر مرتے وقت زبان سے وہی نکلے گا جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ کہتے ایک مستری تھا، وہ سارا دن مزدوروں کو کہتا گارا لاؤ وٹا لاؤ، گارا لاؤ وٹا لاؤ، وہ مکان تعمیر کرتا تھا۔ تو مرنے لگا تو لوگوں نے اسے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو، تو وہ کہتا گارا لاؤ وٹا لاؤ، لوگ کہتے کلمہ پڑھو، وہ کہتا گارا لاؤ وٹا لاؤ، اور یوں گارا لاؤ وٹا لاؤ کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیوں؟ گارا لاؤ وٹا لاؤ اس کی زبان پر بھی چڑھا ہوا تھا اور اس کے دل میں بھی اترا ہوا تھا۔ تو اس لیے جو چیز زبان پہ چڑھی ہوگی، جو چیز دل میں اتری ہوگی، مرتے وقت وہی زبان پر آئے گی۔ حدیث میں آتا تموتون کما تحیون، جس طرح تم زندگی گزارو گے ایسی ہی اللہ تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ تو اچھی موت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ انسان اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنے والا بنے اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ جب اس طرح وہ کرنے والا بنے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں بلند ترین مقام پانے والا بن جائے گا۔ تو اب ہم نے کیا نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر زبان سے بھی کریں گے اور دل سے بھی کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ ہم اس طرح اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں کہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا ذکر طاری ہو جائے، ہمارے اعضاء اللہ کے ذاکر بن جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے اعضائے بدن پر بھی ذکر کے اثرات طاری ہوتے ہیں، ذکر کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ذکر کی علامات اعضائے بدن پر کیا ہیں؟ بھئی آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ آنکھ رونے والی بن جائے، اللہ سے دعا کرتے وقت رو رہی ہو، قرآن کی تلاوت کرتے وقت آنکھ رو رہی ہو، اللہ سے دعا مانگتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں، اللہ سے مناجات کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، تو یہ ہے آنکھوں کا ذکر۔ تو آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ رونا اور آنسو بہانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ نمبر 1، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی۔ تو آنکھ کے اندر سے آنسو کا نکلنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، اور کہ زمین سخت ہو تو اس کے اندر سے پانی کے چشمے نہیں نکلتے، اور دل سخت ہو تو پھر انسان کی آنکھوں سے رونا بھی نہیں آتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چشم کہتے ہیں آنکھ کو نا، ان کی چشم جو ہے وہ چشمہ بن جاتی ہے، رو رو کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے تو روتے روتے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ چکی تھی۔ ہم ہیں کہ ہماری آنکھیں ہی خشک ہو گئیں، تو ہماری چشم، بعض لوگوں کی چشم جو ہے وہ چشمہ بن جاتی ہیں، اور ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں، خشک چشمے بن گئی کہ جن سے اللہ کے خوف سے کوئی آنسو نہیں نکلتا۔ تو آنکھ کا ذکر اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا اور رونا اور دھونا ہے۔ اور کان کا ذکر کیا ہے؟ کہ کان اچھی بات کو سننے والے بنے، نیک بات کا سننا یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کی بات، نیک اعمال کی بات، ان ساری باتوں کو انسان توجہ اور محبت سے سننے والا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا، کہ انسان اچھی باتوں کو سننے والا بنے۔ قرآن پاک میں ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بات کو اچھی طرح سنتے ہیں اور پھر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ نافرمان جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، ارے تمہیں کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہ آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تو کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ پھر ان کے الفاظ ہو گئے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنمیوں میں سے نہ بن جاتے، جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں نہ پڑتا اگر ہم بات کو اچھی طرح سن لیتے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کتنی دینی مجالس میں اللہ ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ قد نسمع او نعقل، اچھی طرح سننا اور پھر اچھی طرح اس کو سمجھنا، پلے باندھنا، عمل کرنا۔
تو یہ جو کہا جاتا ہے بار بار بھائی کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھو، علم کی مجلس میں بیٹھو، سبق میں بیٹھو تو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے جسم اور کان اور دماغ دونوں کو حاضر کر کے بیٹھو، پھر فائدہ ہوگا۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ 3 چیزوں کی بیک وقت توجہ انسان دے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 کان، نمبر 2 آنکھ اور نمبر 3 دل۔ ان تینوں کی توجہ جہاں ہوگی وہاں آپ کو بات سننے کا فائدہ ہوگا۔ تو کان کا ذکر کیا ہے کہ دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا، اور زبان کا ذکر کیا ہے؟ ذکر لسانی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ حدیث میں اول من يدخل الجنت الحمادون، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ کی کثرت کے ساتھ حمد و ثنا کرنے والے ہوں، اس کا شکر کرنے والے ہوں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے، تو یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ آنکھ کا ذکر رونا، کان کا ذکر توجہ کے ساتھ سننا، زبان کا ذکر اللہ کے نام کی ضربیں لگانا اور اس کی حمد و ثنا کرنا، اور ہاتھ کا ذکر کیا ہے کہ اس کو نیک کاموں میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں، ظلم میں استعمال نہ کرنا، اور پاؤں کا ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں اپنے پاؤں اٹھانے والا بنے، گناہ کے کاموں کی طرف گناہ کے ارادے کے ساتھ اپنے پاؤں پہ چل کے جانے والا نہ بنے۔ تو نیک کام کے لیے جو قدم آپ کا اٹھے گا یہ آپ کے پاؤں کو اللہ کے ذکر کا اجر و ثواب دلانے والا بنے گا۔ تو پاؤں کا ذکر کیا ہے کہ انسان ان قدموں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے والا بنے، مسجد کی طرف چل کے آئے، مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے یہ قدم چلنے والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ، ہر قدم کے بدلے اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ومحا عنہ 70 سیئہ، اور 70 اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اور 70 اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ان قدموں کو اللہ کی اطاعت میں لگانا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہر بندہ اصل میں ذاکر ہے۔ اصل ذکر ہی یہ ہے کہ انسان اعضائے جسم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے والا بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہی فرمان ہے کہ افضل الذکر عندما حرم اللہ، کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ جو حرام چیز ہے اس سے تم رک جانے والے بنو۔ بھائی ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ تو اگر گناہ کرتے وقت آپ کو اللہ یاد آتا ہے اور آپ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ذکر نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ جیسے وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل پیش کیے اور غار تھوڑی تھوڑی کھلتی رہی۔ آخر میں ایک آدمی نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور میں موقع تلاش کرتا تھا اس کے ساتھ بدکاری کا، گناہ میں مبتلا ہونے کا، اور ایک مرتبہ وہ مجبوری میں میرے پاس آئی پیسے لینے کے لیے، اور میں نے اسے کہا کہ میں تو کچھ اور ارادہ رکھتا ہوں۔ مجبوری کی وجہ سے وہ اس کے لیے تیار ہو گئی، اور جب میں بیٹھا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ کا خوف کرو، آج تک یہ کام میں نے نہیں کیا، تو مجھے اے اللہ آپ کا خوف آیا اور میں نے آپ کے ڈر سے وہ کام نہیں کیا، یہ کہا اور غار کا دہانہ کھل گیا۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب کہ نافرمانی کرتے وقت انسان کو اللہ یاد آ جائے اور وہ نافرمانی سے اس کو روک دے۔ جیسے ایک خوبصورت طالب علم تھا، وہ ہر روز ایک جگہ سے گزرتا تھا تو ایک عورت بڑی خوبصورت تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ اسی طرح اس کو بہلا پھسلا کے لاؤ، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت نوکرانی باہر گئی اور اسے کہا کہ میری مالکن بیمار ہے، آپ آ کر اس کو دم کر دیں۔ وہ دم کرنے کے لیے اندر آئے تو عورت نے کہا کنڈیاں لگا دو، دروازے بند کر دو، اور اسے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اس کو فوراً اللہ کی یاد آئی، اللہ کا خوف اس کو محسوس ہوا، تو اس نے فوراً سوچا کہ میں اب کیا کروں۔ تو اس نے کہا مجھے نہانے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، نہا دھو لو، فریش ہو کے نئے کپڑے پہن کے باہر آؤ۔ وہ گیا اور اس نے، پہلے زمانوں میں تو واش روم اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل کے ہیں، تو پخانہ سامنے ہی تھا، اس نے پخانہ اٹھایا اور اپنے جسم پر مل لیا۔ باہر نکلا تو
اس مالکن نے کہا جلدی سے دروازہ کھولو اور اس کو باہر نکال دو، اور یوں وہ گناہ سے بچ گیا اور پھر نہر پہ گیا اور وہاں سے نہا کر سبق میں آیا تو استاد محترم کہنے لگے آج تو اس طرح کی خوشبو کلاس میں آ رہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ پھر طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے وہ حقیقت بتائی کہ میرے ساتھ آج یہ بھی تھی اور میں نے اس طرح اپنے آپ کو نافرمانی سے اور گناہ سے بچایا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ اصل ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بن جائے۔ تو جب اس طرح ہم اللہ کے ذکر کی مجالس میں، اللہ والوں کی صحبت میں اور ذکر لسانی اور ذکر قلبی کا اہتمام کرتے ہوئے ریاکاری سے جذبات کو پاک کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے ان اذکار کو اور مجالس ذکر کی ان شرکتوں کو انشاءاللہ قبول کر کے ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو اس لیے نیت کر لیں کہ جب بھی انشاءاللہ اللہ جب کہیں موقع دے تو فوراً کسی نہ کسی مجلس ذکر میں ہم شریک ہو جایا کریں، اور اگر نہیں تو پھر جہاں بیٹھتے ہیں ذکر ان کا چھیڑ دیتے ہیں، آپ خود جہاں بیٹھے وہاں اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں۔ اس پر کوئی پابندی تو نہیں نا کہ آپ مجلس ذکر میں بیٹھ کر ہی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تنہائی میں کریں۔ قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن۔ تو آج علماء اور واعظین ان کے بیانات کے اندر تاثیر کے نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ خلوت کا نہ ہونا اور کثرت ذکر کا نہ ہونا، ان دو وجوہات سے آج ہماری زبانوں سے تاثیر نکل گئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے واعظ میں، ہمارے بیان میں، ہماری بات میں تاثیر پیدا ہو جائے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والی وہ چیزیں بن جائیں تو اس کے لیے پھر دو باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک کثرت ذکر کا اور نمبر دو خلوت کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے محبوب جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر تنہا میرے سامنے گڑ کے کھڑا ہو جائیں، پھر مجھے یاد کرنے والے بنے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تنہائی کو پانے کے لیے، وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، تنہائیوں میں بھی اور مجالس میں بھی اور مجمعوں کے اندر بھی۔